بہت خوش آمدید اس چینل پر۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے اور خوش و خرم ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کامیابیاں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہا جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات طویل عرصے تک خوشگوار رہتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ خوشی اور ہر غم کے ہر طرح کے حالات ساتھ گزارتے ہیں، انہیں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان سے ملنا تو درکنار سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے، یا اگر آپ ملنا بھی چاہیں تو وہ ملنا نہیں چاہتے۔ کبھی آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محبت نفرت میں، دوستی دشمنی میں کیوں بدل جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن سے بات کیے بغیر چین نہیں ملتا تھا، اب ان کا تذکرہ، ان کی موجودگی یا ان کا خیال بے کیف کر دیتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری کے راستے کو چھوڑ کر ناشکری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ پہلے دوستی اندھی تھی، دوستی خامیوں کی طرف سے، اندھی اب بھی ہے مگر دوستی خوبیوں کی طرف سے۔ پہلے ان کی بھلائی اور کامیابی کے لیے دعا کی جاتی تھی، اب اگر بد دعا نہیں کی جاتی تو دعاؤں میں بھی یاد نہیں کیا جاتا۔ بہت کم لوگ اتنے اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں جو برا کرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم عام انسان تو ایسا سوچتے بھی نہیں۔ اور جب ہم اچھا نہیں سوچتے، ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے، تو ہم در حقیقت ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ عرصہ دراز تک کی جاتی رہی ہیں۔ ہم ان تمام لمحات کو فراموش کر دیتے ہیں جو ہماری زندگی کے یادگار ترین لمحات تھے۔ ہم ان دنوں کو بھی بھول جاتے ہیں جب ہمیں دوست کی مدد کرنے کا موقع ملا تھا اور مدد کرنے کے بعد دل خوشی سے لبریز تھا۔ یہ سب کچھ بھلا کر ہم در حقیقت بہت بڑی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ غلطیاں سب کرتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد ہم خود کو بھی معاف کر دیتے ہیں تاکہ اپنی نظر میں ہماری عزت بنی رہے۔ غلطیاں کرنے کے بعد اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور غلطیوں پر درگزر فرماتا ہے۔ جب ہم خود کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ سے بھی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو کسی کو دل سے معاف کرنے میں اتنے پریشانی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں دل صاف نہیں کر لیتے؟ کیوں ان اعلیٰ کردار کے حامل لوگوں میں شامل نہیں ہو جاتے جو برا کرنے والوں کو بھی دعائیں اور راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے والوں کے لیے خوشگوار سفر کی تمنا کرتے؟ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے دعائیں کرنے سے انہیں تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، آپ بھی اللہ کی کرم نوازی میں برابر کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ ہماری خوشگوار زندگی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حسد ہے۔ یہ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا کر غیر ضروری باتوں اور نامناسب کاموں کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بدعمالی پر مجبور کرتا ہے۔ حسد ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے۔ ایک بااعتماد شخص حسد سے کوسوں دور رہتا ہے۔ اگر آپ پراعتماد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حسد سے خود کو محفوظ کر لیں۔ طریقہ بہت سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کی جائیں۔ دوستوں کے لیے دعائیں کرنے سے ایک طرف تو دوستی مضبوط ہو جاتی ہے تو دوسری جانب دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ دعا کرنا بلند ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ ہر مذہب نے دعا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام انسان محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لیں۔ ضروری نہیں کہ انسان اپنے بھائی کے مسائل حل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے، صرف احساس کرنا، اس کے لیے دوسرے لوگوں سے درخواست کرنا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت اعلیٰ ظرفی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اللہ کو بے انتہا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اسے علم ہے کہ کون اپنوں کے لیے فکر مند ہے اور کون دکھاوے کی محبت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے بھائی کا دل سے بھلا چاہتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے۔ نمبر 2 حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آ جائے۔ نمبر 3 راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید نہ ہو جائے۔ نمبر 4 بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے۔ نمبر 5 ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ عرصہ دراز سے دنیا بھر میں دعا کے اثرات پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تحقیقات مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ لا دین لوگوں پر بھی کی گئی ہیں۔ خدا کو ماننے والوں کے لیے یہ بات باعث تسلی ہے کہ دعا کے اثرات ہمیشہ ہی مثبت اور حیران کن رہے ہیں۔ وین اسٹیٹ یونیورسٹی نے ایک تحقیقی مجلہ ری ہیبلیٹیشن سائیکولوجی میں پریئر چینج دا برین کے نام سے تحقیق شائع کی، جس میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کسی بڑی طاقت سے جڑے ہوئے ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ برج والڈرون پیرائن کہتے ہیں ایسے لوگ نہ صرف بہتر محسوس کرتے ہیں بلکہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ یہ لوگ روزمرہ کے کاموں کو بہتر انداز میں کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دعا کے اثرات کی افادیت پر تحقیق تھی، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے اثرات پر بھی تحقیقات کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ ایک اور تحقیق سان فرانسسکو کے کارونری کیئر یونٹ میں مریضوں پر کی گئی۔ اس تحقیق میں مریضوں کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا گیا۔ آدھے وہ تھے جن کے لیے مسلسل دعائیں کروائی گئیں جبکہ آدھوں کے لیے نہیں۔ نتائج بہت دلچسپ تھے۔ وہ مریض جن کے لیے مسلسل دعائیں کروائی گئی وہ زیادہ صحت مند رہے اور کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، اور وہ جلد صحت یاب بھی ہو گئے۔ سب سے زیادہ غور طلب بات یہ تھی کہ کن لوگوں کی دعائیں زیادہ پر اثر ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے توجہ، نمبر 2 ہے ہمدردی، اور نمبر 3 ہے احساس مندی، اور نمبر 4 ہے محبت۔ جب انسان اپنے دوست، عزیز یا رشتہ دار کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اسے خود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد مسلمان کی وہ دعا جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اسے بھی ایسی ہی چیز دے۔ اپنے دل کو حسد اور دیگر روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور اللہ کی ناختم ہونے والی نعمتوں سے فیض پانے کے لیے دعا کریں، اپنے لیے اور اس سے بڑھ کر دوسروں کے لیے۔ جیسے ہی آپ اپنی ذات سے نکل کر اپنی انا سے آزاد ہو کر دوسروں کے معاملات میں ان کے مسائل کے خاتمے کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے، زندگی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی۔ آج کی مشق اسی سے متعلق ہے۔ آج آپ کوشش کریں کہ کسی پرسکون جگہ بیٹھیں اور تصور کریں ان لوگوں کا جنہیں آپ پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں کا جنہیں آپ کچھ خاص پسند نہیں کرتے۔ اب ایک ایک کر کے ان لوگوں کے لیے دل سے، سچے دل سے دعا کریں، ان چیزوں کے لیے جن کی انہیں ضرورت ہے، جن چیزوں یا ان لوگوں کے مل جانے سے ان کی زندگیوں میں خوشی اور سکون کا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دے گا، دل کی سختی دور ہو جائے گی اور خوشی اور اطمینان اندر تک پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ مشق ہر نماز کے بعد یا دن میں کم از کم 3 مرتبہ ضرور کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ مسلسل فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ بے شک تمہارا پروردگار نہایت حیا والا اور کریم ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور انہیں خالی لوٹا دے۔